الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میرے عزیز سید صاحب نے اپنے وابستہ جوانوں کی معاونت کے ساتھ اور میرے بھائی حاجی نثار صاحب صدر محترم، خلیل صاحب، حاجی قمر الدین اور ہمارے تمام جوانوں کے اور بزرگوں کے تعاون سے ایک شاندار جلسہ منعقد کیا، اور باہر کا بڑی اچھی ذہنیت رکھنے والے عالم کو بمبئی سے، شاید بمبئی سے بلوایا ہے، مالیگاؤں بمبئی کے قریب ہے۔ ابھی وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے اور اپنی فکری پیغام سے آپ کو روشناس کریں گے۔ میں جودھپور سے نہیں آیا ہوں، آپ ذہن رکھیں، 700 کلومیٹر چل کے صبح 4 بجے میں نکلا تھا۔ حصار کے پاس سادل پور ہے، آپ لوگ جب ادھر دلی جاتے ہیں بکری کے تعلق سے تو نثار بھائی وغیرہ ان کو معلوم ہے کہ یہ حصار کے پاس سادل پور ہے، وہاں حاجی جا رہے تھے، ان کا جلسہ تھا۔ میں نے کل اقبال بھائی سے، حافظ جی سے کہا تھا کہ میں سید صاحب میرے پاس آئے تھے لیکن وہاں بہت ضروری ہے، اور ایک بہت بڑے ادارے کے ہمدرد تھے سیٹھ صاحب چورو کے، جو پہلے رمضان صاحب جو منتری تھے اس کے سگے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بچوں کی ضد تھی کہ حضرت آپ تشریف لائیں، تو میں نے کہا میں دونوں کام کی بنا پر جاتا ہوں، کیونکہ ان کا تعلق پورے یہ جو اپنا مشرقی علاقہ ہے سادل پور، سیکر، جھنجھنو، چورو، ناگور، سب پر محمد دین صاحب کا دبدبہ تھا، اس لیے ان کی فاتحہ میں بھی جانا ہے، اور سادل پور کے حاجی صاحبان کا قافلہ 1 تاریخ کو نکلے گا، تو انہوں نے پورے شہر کی طرف سے ایک اجتماع رکھا ہے، اس میں مجھے شرکت کرنی ہے۔ اگر کوئی گنجائش نکلی تو میں آنے کی کوشش کروں گا، مگر میں نے بڑے محبت والے الفاظ میں حاجی اقبال صاحب کو انکار کر کے راضی کر دیا تھا، اور میں نے کہا سید کا مسئلہ میرے گھر کا ہے، میں اپنے آپ ان کو راضی کر دوں گا، مگر انسان چاہتا وہ نہیں ہوتا، رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ 700 کلومیٹر دلی سے بھی زیادہ دور، دلی ادھر ہے اور یہ حصار ادھر ہے، آنے کی کوئی سبیل نہیں، مگر میں جلدی گیا، فاتحہ پڑھتا چلا گیا، سب کام نپٹا چلا گیا۔ حضرت کیسے آگے؟ میں نے کیسے آیا؟ ادھر لمبا سفر کر کے، میں نے 4 بجے صبح چلا ہوں، تم آرام کر رہے تھے، میں سفر کر رہا تھا۔ اب ایک تہلکہ مچ گیا، مفتی صاحب آ گئے، مفتی صاحب آ گئے، تو انسانوں کا سمندر جمع ہو گیا۔ میں نے کہا شبیر بھائی لوگ بہت ہیں، راستے بند ہیں، میں چل کے، حضرت ہم نے 4 دن کا نہیں، میں ابھی تقریر کروں گا، مجھے اور کئی کام، یہ تھوڑی تمہارا کام ہے۔ تو خدا کی قدرت، مجھے 4 بجے تقریر کرنی شروع تھی، میں نے 3 بجے تقریر شروع کر دی، 1 گھنٹہ تقریر تھی، اس سے بھی ڈبل مجمع ہوگا۔ پھر خدا کی بارش ایسی آئی کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا، تو فوراً میں نے کہا صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائے، اب کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، سلام پڑھا کے میں نے کہا تمہارا کام ہو گیا، میں نے دعا کر لی، اب سب دعا کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے حاجیوں کے سفر کو قبول فرمائے، اللہ حج مبرور فرمائے، خدا حافظ۔ اور گاڑی میں بیٹھا، یہ میرا جبہ راستے میں سکھایا گیا، اب حاجی اقبال مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن میں ادھر سے آیا ہوں۔ خیر یہ محبت کی باتیں تھی، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ دیکھو جی، تقریر سننی میری تو پوری 30 قریب 22-23 سال 24 سال کی زندگی یہاں گزری، یہ نئی نسل نہیں جانتی ہے، اور میرے جتنے چاہنے والے تھے سب ادارے چلے گئے، ان کے حق میں فاتحہ پڑھوں گا، حاجی جمیل صاحب، سلیمان صاحب، عثمان غنی صاحب، دین محمد صاحب، اسماعیل خور صاحب، حاجی عبدالغنی صاحب، محمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت نصیب فرمائے، اور یہ نیکیاں جو ان کی اولاد کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ان بزرگوں کو نصیب فرمائے، ان کی زندگیاں بھی سنوارے رب، اور ان کی نیکیوں کے صدقے میں ان کے والدین کی قبروں کو نور کا گہوارہ بنائے۔ دیکھو میرے سید نے کہا کہ حضرت میں نے جلسہ رکھا ہے
ارے میں نے کہا بھائی کس چیز کا جلسہ کر رہے ہو؟ آج کل نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ کہا حضرت نہیں، ہم فتنوں والے نہیں، ہم تو تعمیر والے ہیں، ہم اصلاح قوم کے لیے، قوم کی اصلاح کرنا عبادت ہے کہ ہماری قوم میں آج جتنی برائیاں ہیں، السلام علیکم، بعد میں بات کرنا، اتنی بیماریاں پہلے کہیں نہیں تھی۔ اس لیے آج آپ کی ہماری ملی جلی اور مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے آپ کوشش کر کے برائی کو مٹاؤ۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ کام تو سیدوں کا ہے، مفتیوں کا ہے، مولویوں کا ہے، صدر صاحب کا ہے۔ نہیں، نہ صدر کا کام ہے، نہ مفتی صاحب کا کام ہے، نہ امام صاحب کا کام ہے، یہ کام ہر مسلمان کا ہے۔ اور آپ کا رب قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت، اے محبوب آپ کی امت تو سب سے اچھی امت ہے۔ یہ اچھی امت کیسے بنی؟ اس کی تعریف اللہ کیسے فرما رہا ہے؟ رب کریم آپ کی تعریف کا کنتم خیر امت، کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے محبوب میں نے آپ کے غلاموں کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ یہ اچھائی کا پیغام دے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ گوشت کھانا یہ اسلام نہیں، شب برات کا حلوہ کھانا یہ اسلام نہیں، تاش جوا کھیلنا یہ شیطان کا کام، جوا بیڑیاں پینا یہ ناجانوں کا کام ہے۔ میرے رسول کے غلاموں کا کام ہے۔ آپ بزنس کرو، واپار کرو، بکرا کا کاروبار، دوسرا کاروبار کرنا نبیوں کی سنت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے وہی اللہ کا دوست ہے۔ مانگ کے کھانا یہ ضلالت کی دلیل ہے، اور کما کے کھلانا یہ نبیوں کا کام ہے۔ نوٹ کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں کہ مزدوری کرو، محنت کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت۔ سرکار دو عالم بزنس فرماتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ جانوروں کو پالتے تھے، اور آپ کے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کھیتی فرماتے تھے۔ تو کھیتی کرنا بھی سنت انبیاء، بزنس کرنا بھی سنت انبیاء، اور مویشی پالنا، بکروں کا کام کرنا یہ موسیٰ کلیم اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ عیب نہیں ہے، مگر ہم جو بھی کام کریں، جس منزل پہ رہے، غلام مصطفیٰ بن کے رہے۔ دنیا یہ کہے کہ نبی کا غلام ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا۔ امیر معاویہ ایک اللہ کے مقدس صحابی ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہوئی، نماز روک دی۔ میرے نبی کی سنت ہے حاجی صاحب کہ فجر کی سنتی پڑھ کے 5 منٹ کے لیے آپ اسی بستر پہ سو جاؤ، یہ رسول کی سنت ہے۔ امیر معاویہ سو گئے، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو جماعت کھڑی ہو گئی، رواں دواں مسجد میں پہنچے، جماعت ختم ہو گئی۔ نوٹ کریں آپ، رسول کی مقدس بارگاہ کا حاضر باش، صاحبی رسول، وہی لکھنے والی ہستی، اتنی تمام خوبیوں کے حامل ہو کر کبھی نماز نہیں قضا کی۔ آج ان کی نماز تو نہیں گئی، جماعت چلی گئی۔ زور سے بولو، کیا چلی گئی؟ بس نوٹ کرنا، یہ نبی کے صحابی کا کردار۔ اب ہمیں سوچنا ہے آپ کو ہم کو کیا کرنا ہے۔ امیر معاویہ نے نماز پڑھ لی، وقت پہ پڑھی، جماعت نہیں ملی، مگر اتنے روئے کہ رخسار پہ داغ پڑ گئے۔ نوٹ کیا، دوسری رات آئی تو تہیا کر لیا کہ آج میں سوں گا نہیں، ورنہ میری جماعت پھر چلی جائے گی۔ آج میاں بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب مسلمان مر رہا ہے، الور میں ایسے کاٹتے جیسے ہمارے بھائی بکروں کو کاٹتے، اور میاں بھائی تاش میں ڈوبا ہوا ہے، آپس میں لڑائی کر رہا ہے، مونچھوں پہ تاؤ دے رہا ہے۔ یاد رکھیے بزرگوں نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اسلام نے ہم کو ایک بنایا، ہمارا رب ایک، ہمارے رسول ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارے نبی ایک، سب کچھ ہمارا ایک ہے، تو ہم ایک کیوں نہیں بنتے؟ اسلام کے اندر قومیت نہیں ہے، یہ قبیلے صرف پہچان کے لیے، سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ قریشی ہے، یہ انصاری ہے، یہ مغل ہے، یہ فلاں ہے، یہ پہچان کے قبیلے ہیں، ورنہ ہمارا ایک قبیلہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کے پیغمبر پاک نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فهو مسلم،
جس نے کلمہ طیبہ پڑھا وہ مسلمان. پھر نبی پاک نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کہیں کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، مگر مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے. اور قرآن فرماتا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر ان طوفانوں کو آپ کو روکنا ہے، یہ خون کے دھاروں سے بچنا ہے، اپنی بچیوں کی عزت کو بچانا ہے، اپنی داڑھی کی سفیدی کی لاج رکھنی ہے، مسجد کے میناروں کی حفاظت کرنی ہے، تو خدا کے لیے ان تمام اختلاف کو مٹا دو، ان نفرتوں کو مٹا دو، اور غرور کی بیماری کو قبر سے پہلے دفن کر دو، ایک اور نیک بن جاؤ. آپ کے پیغمبر نے فرمایا الاتحاد قوت العظیمہ، میری امت کی سب سے بڑی قوت جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، اور دوسرا نمبر آپس کا اتفاق ہے. ہم اتفاق کریں گے تو دنیا آپ کی ہماری قدر کرے گی. نہ ابوالکلام کام آئے گا، نہ ابوالکلام کا باپ کام آئے گا، ہمیں تمہیں کام فقط رب کا کرم کام آئے گا. اگر ہم مسجدوں کے نمازی بن گئے، اختلافوں کو مٹا دیا اور سمجھا کہ یہ بھی ہمارا بھائی، یہ بھی ہمارا بھائی، وہ بھی ہمارا بھائی، وہ بھی ہمارا بھائی، اور ہمارے پڑوس میں سید رہتا ہے تو سر کا تاج ہے، اور برہمن رہتا ہے تو ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، ہم اس سے محبت کریں گے تب نفرتی مٹے گی. نفرت کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا ہے، نفرتوں کو محبت سے مٹایا جا سکتا ہے. رسول اللہ کی تعلیم آپ کے ہمارے لیے مشعل رہا ہے. رحمت والے نبی کے دربار میں ایک نمبر کا یہ ٹوٹی، یہ موتی یوتی تو 2 نمبر کے بھی تھا، ان کا بھی دادا وہ آیا، اس نے باہر سے آواز تھا کہ اے اللہ کے نبی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو میرے نبی نے اس کی آواز کو پہچان لیا کہ یہ فلاں یہودی ہے. فرمایا کہ ہاں تو آ جا، اجازت ہے. مگر آپ کی زبان حق بیان سے نکلا بئس اخو العشیر، یہ اس کمپنی کا سب سے برا، اس قوم کا سب سے بدتر انسان ہے، یہ آپ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا. وہ بندہ آیا، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر آیا، اللہ کے نبی سے سوال جواب کیے، میرے آقا نے تمام سوالوں کا جواب دیا. وہ مطمئن ہوا، اٹھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، جب میں آپ کے شہر میں آیا تھا تو مجھے مدینے سے بڑھ کر کسی شہر سے دشمنی نہیں تھی. نوٹ کرتے رہنا، سب سے بڑی دشمنی مدینے سے تھی. جب میں آپ کے شہر میں آیا تو اسلام سے بڑھ کر مجھے کسی دین سے عداوت نہیں تھی. جب میں یہاں آیا تو آپ سے بڑھ کر کسی زیادہ مجھے واقع مخالفت اور دشمنی نہیں تھی. مگر اب جب آپ سے میں تعلیم لے کے جا رہا ہوں، آپ کا دیدار کر کے جا رہا ہوں، آپ کی گفتگو حق بیان سن کے جا رہا ہوں، تو مدینے سے پڑھ کر کسی مٹی سے پیار نہیں، اسلام سے پڑھ کر کسی دین سے محبت نہیں، اور آپ کی ذات سے پڑھ کر کسی سے پیار نہیں. نکل گیا. ہماری ماں حضرت عائشہ پردے تھی، وہ نکل کے آئی کہ میرے آقا یہ کیا؟ فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ کہا جب یہ بندہ آیا اور اس نے کہا سرکار کیا میں اندر آ سکتا ہوں، تو آپ کی زبان پاک سے نکلا بئس اخو العشیر، یہ اس قوم کا سب سے برا بھائی ہے، سب سے برا انسان ہے. اور آپ نے گفتگو اتنی میٹھی کی، اتنی میٹھی کی، معلوم ہوتا ہے ان کا آپ کا بہت پرانا گہرا تعلق ہے. اتنی میٹھی گفتگو کی تو رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا عائشہ اس کی دشمنی کو مٹانے کا یہی تو طریقہ ہے. دشمنی کو دشمنی کے خنجر سے نہیں کاٹا جا سکتا، دشمنی کو محبت سے چاقو سے ذبح کیا جا سکتا. ہم اپنی زبان کو پاک رکھیں، اپنے کردار کو پاکیزہ کریں، اپنے اخلاق کو شستہ کریں، اپنے کریکٹر کو تابندہ کریں. کوئی بھائی آئے اپنا ہو تو محبت کا حقدار ہے، اور غیر مسلمان آئے اس کی بھی مدد کرو. تم نہیں مدد کر رہے ہو کہ قریشی نے مدد کی، حاجی قبر نہیں، وہ یہ کہے گا کہ مسلمان نے مدد کی. تو آپ اسلام کے نمائندے ہیں، آپ میرے نبی کی محفل کے سفیر ہیں. اب آپ جو اچھائی کریں گے اس میں آپ کی تعریف نہیں ہوگی، آپ کے دین کی تعریف ہوگی، آپ کے اسلام کی تعریف ہوگی. ہم اپنے کردار کو بلند کریں، اپنے اخلاق کو بلند کریں، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں. اور کسی نے کہا ہم اپنے بھائیوں سے لڑتے، مفتی صاحب ان سے کلام نہیں کرتا، میں ان سے سلام نہیں کرتا. کیوں بیٹا تیرے ابو کو مارا ہے کیا لڑائی ہے؟ ارے مارنے والے تو چھری روز تیز کر رہے ہیں، صبح جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. آپ کیوں چھری کر رہے ہو؟ آپ کس کو مارو گے؟ تمہارے مارنے والے تو بہت ہیں،
تیاری کر رہے. تم آپس میں لڑو گے تو تمہیں کون بچائے گا؟ عزیز من، ان چیزوں کو چھوڑو. ہمارا مخالف بڑی تیاری کے ساتھ، میں ابھی پرسوں کلکتے میں تھا، کیا بتاؤں، یہ عام جلسہ اگر مسجد میں ہوتا تو دل کی آگے تم کو سناتا، مگر یہاں نہیں سنا. کیا وہاں ہو رہا ہے؟ مسلمان کس کنڈیشن میں ہے؟ آنے والی آندھیاں اپنے دامن میں جراثیم کا انبھو لے کے آتی ہیں، کانٹوں کا طوفان لے کے آتی ہیں. ان کانٹوں سے تمہیں زخمی کرنا ہے، کسی اور کو زخمی نہیں کرنا ہے. اگر نہ سنبھلیں گے تو کفن کی چادر کو ہم ترستے رہیں گے. احمد آباد میں میرے دوست تھے کہ جن کی دولت کا انبار تھا، مگر بنا تو کفن کو ترستا چلا گیا. ہمارے عزیز اور تھے بکرانے کے پاس، جب خنجر چلے تو وہ بھی کفن کو ترستے چلے گئے. پیارے، نہ دولت کام آتی ہے نہ شہرت کام آتی ہے، ایمان کی دولت ہی کام آئے گی. ایسی زندگی گزارو کہ دلہا بن کے آؤ اور دلہا بن کے واپس جاؤ. آئے تھے ویسے، ماں مسکرا رہی تھی، اور جاؤ تو پورا قبیلہ مسکرا. مفتی صاحب، اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے، قوم کا وفادار جا رہا ہے، جنت کا دلہا جا رہا ہے، قوم کو یتیم کر کے جا رہا ہے. قصبے کمال کن کہ عزیز جہاں شبی، پیارے کام ایسے کر کے جاؤ اکیلی ماں نہیں روئے بلکہ زمانہ تیرے جنازے پہ روتا چلائے. ایسا کام کرو تو ہے مزے کی بات، نہیں تو کتے بھی مرتے. حاجی صاحب، کون آپ ہم کو یاد کرے گا؟ آج حاجی جمیل صاحب کا نام سن کے میری آنکھیں نم کیوں ہو رہی ہے؟ سلیمان صاحب کیا تھے؟ عثمان غنی کیا تھے؟ میرے کون سے تھے؟ میرے مقتدی تھے، میں ان کا امام تھا. آج حاجی جمیل کا نام آتا ہے آنکھیں تڑپ جاتی ہے. کچھ تو خوبیاں تھی جب آنکھیں بےتاب ہوتی ہے. اس لیے آپ اپنا کردار بلند کرو، اپنا اخلاق بلند کرو، اپنی زبان کو میٹھا کرو. نمازوں کے سجدے، آپ میدان میں نماز پڑھیے، جنگل میں نماز پڑھیے، چوک میں نماز پڑھیے، منڈی میں نماز پڑھیے. آپ کے رب نے ویٹو پاور آپ کو دے رکھا ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اے میرا غلام، جدھر وقت چاہے تو سر جھکا دے. سر جھکانا تیرا کام ہے اور کعبے کو کھڑا کرنا میرا کام ہے. نہ مدینہ مسجد کی ضرورت، نہ مکی مسجد کی ضرورت، نہ ابراہیم مسجد کی ضرورت. آپ سر جھکانا تمہارا کام ہے اور کعبہ ویلکم کرے گا، یہ رب کا کام ہے. ایک جنگ میں میرے آقا جا رہے تھے، عصر مغرب کے بیچ کا وقت تھا، نماز کا وقت جا رہا تھا، دشمن کا پیچھا ہو رہا تھا، تعاقب ہو رہے تھے. تو صحابہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، سرکار الصلاۃ الصلاۃ. نماز چلی. کیا عشق تھا! طوفان کی دھاروں میں خون کے چشمے سے ابل رہے، تلوار کی نوک پہ زندگی گزر رہی ہے، موت کنارے پہ کھڑی ہے، مگر ان کو بچوں کی پرواہ نہیں، بیوی کی پرواہ نہیں، بڈھی ماں کی پرواہ نہیں. ان کو پرواہ ہے تو رب کے سجدے کی پرواہ ہے. میرا آقا نماز نماز. رحمت والے نبی نے دیکھا کہ واقعی سورج ڈوب رہا ہے، نماز وقت جا رہا ہے. میرے نبی غیب نہ تھے، دنیا کے منظر کو دیکھا کہ دشمن ادھر جا رہا ہے اور مسلمان اس کا پیچھا کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے رخ ادھر کیا کعبے کی طرف تو دشمن اتنا ہوشیار ہے، چند لمحوں سے ان کو شہید کر دے. بڑے بڑے ہیلے ہمارے سامنے چلے جائیں گے. تو سرکار نے فرمایا توقف کرو، پہلے جنگ کا میدان ہم حاصل کر لیں، کامیابی کا پرچم گہرا دے، پھر ہم نماز پڑھ لیں گے. وقت چلا نہیں رہا تو قضا کریں گے. میرا نبی ابھی سوچ رہے، رب نے پیغام بھیج دیا. رب کے وہاں دیر نہیں، کہا حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آپ میرے غلاموں سے کہہ دو کہ گھوڑے کی پیٹھ پہ سر جھکا دو. سر جھکانا تمہارا کام ہے اور کعبے کو کھڑا کرنا میرا کام ہے. عشق کامل ہونا چاہیے، محبت پختہ ہونی چاہیے، عقیدت باوقار رہنی چاہیے. اگر سچی محبت میں بندہ گھوڑے کی پیٹھ پہ سر جھکاتا ہے تو مدینہ مسجد نہیں، کعبۃ اللہ چل کے تمہارا استقبال کرے گا. مگر سجدہ عشق کا ہونا چاہیے، بلالی سجدہ ہونا چاہیے. جو سرکار امام حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ کیا تھا، آسمان آج اسے سلام کر رہا ہے، ستارے آج اس کو مجرا کر رہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات. اگر ایک سر اس کے علاج میں ڈوب کے تو نے جھکا دیا تو قیامت تک زمین کے ذرے تجھے سلام کرتے ہیں. ہم نمازوں کو پڑھیں، ہم برائی کو مٹانے کا تصور کریں، برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں. میرے رب نے فرمایا کہ بستی گنہگاروں کی، جاؤ فرشتوں، اس بستی کو اٹھاؤ اور زمین پہ الٹا مار دو.
آپ کہیں گے مفتی صاحب ہم کس کو کہیں؟ وہ تاش کھیلتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ بڈھی ماں کو ستاتا ہے، وہ بڈھے باپ کو ستاتا ہے، وہ قوم سے غداری کرتا ہے، نہ معلوم کتنا نقشہ بدلا ہوا۔ حضرت کس کو ہم کہیں؟ نہیں، ہمت مت ہارو، ہمت مرنا مت دے خدا، کوشش کرنا آپ کا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا رب کا ہے۔ اگر آپ کی کوشش سے ایک بندہ بھی نمازی بن گیا تو تمہاری دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، پتہ نہیں کتنی آپ کو نعمتیں ملیں گی۔ اب سنو یہ میرے نبی کی پاکیزہ سیرت کا ایک اہم پہلو، سیرت پاکہ۔ فرشتے گئے کہ اس بستی کو اٹھا کر کے اس کو پوری بستی نیست و نابود۔ اب فرشتے جو بستی کو کاٹ کے اٹھانا چاہا تو دیکھا ایک بزرگ سجدے میں ہے، نورانی داڑھی ہے، چاند جیسا چہرہ ہے، سر زمین پہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، زبان پہ رب کا ورد ہے اور کلیجے میں آہ نکل رہی ہے، اور آسمان عرش الہی سے لے کر کے اس بڈھے کے سر تک رب کا نور برس رہا ہے، نور برس رہا ہے۔ فرشتے حیرت میں یہ بولا اس بستی کو الٹا مارے کہ ایسا نہیں بنتا اس بستی کو جس پہ تیرا نور برس رہا ہے، رحمت کی گھٹا برس رہی ہے۔ فرشتے مایوس باقی گئے، ہمت نہیں ہوئی کہ اس بستی کو الٹا مار دے۔ رب کو سب روشن، وہ یعلم ما فی الصدور، وہ دل کی رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ دل کے تصورات کو بھی جانتا ہے، وہ دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، سب اس پہ روشن ہے۔ پھر پوچھتا ہے فرشتوں کیا ہوا؟ لماذا ترجعون، تم لوٹ کے کیوں آ گئے؟ بستی کو الٹا کیوں نہیں مارا؟ تا رب کریم تیری رحمتوں پہ قربان جائے۔ ایک بندہ اس بستی میں ایسا بھی تھا جس کے چہرے پہ نور بجلیاں بن کے چمک رہا تھا، اس کا سر سجدے میں تھا، پیشانی تیرے دربار میں تھی، آنکھوں میں آنسو کا سیلاب تھا، زبان پہ کلمے کا ورد تھا اور دل میں ہچکیوں کا طوفان تھا، نور کی برکھا ہو رہی تھی تیرے دربار سے۔ تو جس پہ تیرے دربار سے نور برسے اس کو الٹا کیسے مارے؟ ہماری ہمت نہیں ہوئی۔ جاؤ ونحدبو، جاؤ اس کو الٹا مارو۔ مولا تیرا حکم سلام اوپر، مگر اتنا تو بتا دو کہ اس میں راز کیا کہ ایسے نیک ہوتے ہوئے بستی کو الٹا کیوں مارا جائے؟ فرمایا اے فرشتو اب آپ سنو، یہ کام مفتی صاحب کا ہے یا حاجی نثار صاحب کا ہے، صدر صاحب کا ہے، سید صاحب کا ہے یا اپنا سب کا ہے؟ ہر قسم کی برائی کے لیے میٹھی گفتگو کر کے برائی کرنے والے کو روکنا ہر مسلمان کا کام ہے۔ آپ کے آقا فرماتے کلکم راعٍ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، وکلکم مسئول رعیتہ، اور تم سے تمہاری ذمہ داری سے پوچھا جائے گا۔ بندہ بتا تو نے میرے محبوب کے دین کی خدمت کتنی کی، لوگوں کو برائی سے کتنا روکا، اچھائی کا پیغام کس طرح دیا، سب سے پوچھا جائے گا۔ اکیلے مفتی صاحب سے یا حاجی نثار صاحب سے نہیں، ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا، چاہے بکریاں چلاتا ہو یا تخت و تاج کو حکومت کرتا ہو۔ میرے نبی کا حکم ہے کلکم راعٍ، تم سب کے سب خدا کے دربار میں جواب دے۔ تم سے سوال کیا جائے گا کہ میرے نبی کے دین کی خدمت کتنی کی، مجھے بتاؤ، تمہاری ذمہ داری۔ اب میرے نبی کا حکم سنیے، وہ روایت میں آیا رب نے کہا فرشتوں یہ بستی تو گنہگاروں کی گناہوں میں ڈوبی ہوئی، یہ بندہ میرا نیک ہے جس پہ نور برس رہا ہے، میرے دربار سے نور جا رہا ہے، اس کا فرض تھا کہ گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روکتا۔ یہ بیٹا گناہ مت کر، شراب مت پی، تاش مت کھیل، جس نے تاش کھیلی کأن اخبرت یداہ فی دم الخنزیر، جو تاش کھیلتا ہے گویا اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں غرق کر رہا ہے۔ باہر جا رہے ہو کب سدھریں گے؟ کس صبح کا ہمیں انتظار ہے؟ جس نے تاش کھیلی یہ بھائیوں کا کام ہے، غیر بھائیوں کا کام ہے، دوسری کمپنیوں کا کام ہے، دوسرے بھائیوں کا کام ہے۔ نبی کا غلام قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، ماں کے قدم چومنے کے لیے آیا ہے، باپ کی پیشانی چومنے آیا ہے، بھائیوں کی مدد کرنے آیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے آیا ہے، تاش کھیلنے۔ اگر تمہیں بھیجتا تو رام لال موہن لال کو کیوں پیدا کیا جاتا؟ وہ غریب کہاں جاتا؟ اگر تم یہ کام کرو گے تو وہ کدھر جائے؟ یہ تمہارے پڑوس والے۔ اسلام بڑی ذمہ داری کا پیغام دیتا ہے۔ میرے فرشتوں
یہ گنہگار تھے، یہ بندہ نیک تھا، مگر اس کی ڈیوٹی تھی لوگوں سے کہتے بیٹا گناہ مت کرو، شراب مت پیو، ماں باپ کو مت ستاؤ، قوم سے غداری مت کرو، اور بری نظر کسی کی بچی پہ مت ڈالو، میں تو دو سمجھاؤں گے۔ ان کو سمجھانا چاہیے تھا، یہ اپنی تصویر تو پڑھتا رہا اور قوم ڈوبتی چلی گئی، اب قوم تو ڈوبے گی مگر کیا یہ بھی ساتھ ڈوبے گا۔ اس نے زبان بند کی، یہ اس کی خطا ہے، کوشش نہیں کی، یہ اس کی خطا ہے، تبلیغ نہیں کی، یہ اس کی خطا ہے، آنسو نہیں ٹپکایا، یہ اس کی خطا ہے۔ اب سب کے ساتھ یہ بھی ڈوبے گا مگر میرا فیصلہ ہے، القیامت و دار الجزا، قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ جو نیکیاں کی اس کے بدلے میں وہاں تو جنت دوں گا مگر یہاں اس کو برباد کر دوں گا، یہاں سب کے ساتھ ڈوبے گا۔ قیامت میں جب نام اعمال کھولے گا تو جنت میں چلا جائے گا، تو جنت ملے گی، مگر اب تو اس کو سزا میں شریک ہونا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں مفتی صاحب تاش کھیلتے ہیں کھیلنے دو، جوا کھیلتے ہیں کھیلنے دو، کوئی شراب پیتا ہے پینے تو حضرت وہ قبر میں جواب دے گا میں نہیں، یہ مومن کا تصور ہے، آپ مومن ہیں، آپ اس کے بھائی ہیں۔ آپ مفتی صاحب وہ تو چلوا ہے، میں تو قریشی ہوں، یہ چوکدار ہے، میں تو انصاری ہوں، یہ تو سندھی ہے، میں تو پٹھان ہوں۔ یہ اسلام نہیں کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، جس نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا وہ سب بھائی بھائی۔ اس بھی قومیت کا تصور غیر مسلمانوں کا طریقہ، اس کفری کا طریقہ ہے۔ میرا اسلام قومیت کو دفن کرتا ہے، میں چوکدار نہ پھوکدار، اسلام میں کوئی نہیں، اسلام میں سب نبی کے گناہ ہمارے سر کے تاج، کلمہ پڑھا وہ ہمارا بھائی۔ اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آیا کیونکہ حاجی اقبال سے افتی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ کوشش کروں گا، خدا نے اسباب بنا کے بارش آ گئی تو مسئلے کو ختم کر دیا گیا، اس لیے میں جلدی پہنچ گیا، میں تو 700-800 کلومیٹر کے پل پہنچ سکتا ہے، میرا وعدہ تھا آ گیا۔ تھوڑی سی گفتگو کر لی، آپ حضرات کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ایسے پروگرام کرتے رہو تاکہ کبھی کبھی انجیکشن لگتا ہے تو ہلکا پھلکا بخار بھی چلا جائے۔ مفتی صاحب انجیکشن لگا دو ہلکا بخار آتا ہے، حضروں میں درد ہے، ہلکا انجیکشن لگا بخار چلا گیا، تو اس قسم کا انجیکشن لگتا رہے گا۔ تو آج ماشاءاللہ ہمارے یہاں خلیل بھائی کئی صدیوں کے بعد مجھے ملے، سفید داڑھی ہو گئی، اس کا باپ میرا دوست ہے صدیق تھا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ اب یہ بھی بڈھا ہو گیا، خدا اس کو ہمیشہ جوان رکھے، اور نثار صاحب تو نثار ہے، اور حاجی قمر تو قمر ہے، قمر سورج کو کہتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتی دے تاکہ مسجد آباد رہے، برادری کا ماحول سنجیدہ بنا رہے، برائیوں کو مٹانے کی کوشش ہوتی رہے، سب آپ مل کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ برائی مٹ جائے گی۔ اور میرا سید ماشاءاللہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ بیماری کی، لوگوں نے کہا صاحب جو آپ چاہیں گے مفتی صاحب وہ تنخواہ دیں گے مگر آپ ہم کو اچھا عالم دو، تو میں نے کہا ایک بچہ فارغ ہوا یوپی کا، وہ بالکل ہیرو ہے، میں آپ کو دوں گا۔ ان کو کہا، ان کے والد کو کہا حضرت ہم باہر تو نہیں جائیں گے مگر تم نے پتہ نہیں کیا جادو کیا کہ پتنی کے لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے تاکہ ایسا فعال جوان رہے گا تو ہمارے جوانوں میں دین کا جذبہ پیدا۔ دیکھو بھائی صاحب اپنے مارواڑی میں کہتے انجن بڑھیا تو گاڑی بھی چاہیے، اور انجن اگر پوسیدہ ہے پوزا اگر گاڑی زمانے کا تو اس لیے امام میں جب تھا تو نثار صاحب کو پوچھو، خلیل صاحب وغیرہ تو چھوٹے تھے، یہ سوچتی کمپنی والوں کی ماں مری ہوئی، کوئی بول نہیں سکتا تھا، حکومت یہاں کسائیوں کی، منتری آتا تو یہی، ایم ایل اے آتا تو یہی، رام گوپال آتا تو یہی، اور نور برستا تو یہی، سب یہی تھا۔ میرے جانے کے بعد تھوڑا خلا ہوا، اب امید اللہ سے وہ خلا پر ہو جائے گا، اور میں تو میرا تو روحانی رشتہ قیامت تک آپ لوگوں سے ہے، اس لیے حاجی قمر صاحب سے میں نے کہہ رکھا ہے جب بھی آپ ضرور کرے فرمائے مجھے حکم کریں گے، میں بقرہ منڈی میں آؤں گا، دنیا میں چاہے مجھے وقت نہ ملے لیکن بقرہ منڈی کے لیے کوئی اس لیے آپ لوگ جو ہمارے علماء آپ کو بیان کریں، تعلیم دیں، جو پیغام دیں، اس پیغام پہ عمل کرنا اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش۔ ماشاءاللہ کافی سنار ہے، میں سنتا رہتا ہوں کہ مسجد کافی آباد ہے، نوجوان بچے کافی نمازی ہو گئے۔ مجھے اس کا احساس ہے
اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت باکرامت رکھے اور اسے قبول فرمائے، اور یہ جو شوق اور جذبہ آج نہیں بلکہ جتنی رب آپ کو زندگی عطا فرمائے پوری زندگی میں جذبہ سلامت رہے، اور ہماری مسجدیں ہماری پیشانیوں سے آباد رہے، ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ شرم کرنے کی، پردہ کرنے کی اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی، اپنی شوہر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے جوانوں کو اپنے والدین کی قدم بوسی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعت شریف پڑھیے۔